اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 اور 114 انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا تھا، لیست النصارى علی شیء، عیسائی کچھ نہیں. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، عیسائی کسی ناطے کے نہیں. وہم یتلون الکتاب، در حقیقت یہ دونوں کتابوں کی تلاوت کرتے تھے. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، انہی جیسی باتیں. واللہ یحکم بینہم، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ تعالیٰ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اسمہ، اس کے نام کا، وسعی فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرے اس کو ویران کرنے کی. اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا سوائے خائفین، ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. سابقہ آیات کا تسلسل آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کو سامنے رکھیے کہ جب انہوں نے جو معیار شریعت میں رکھا گیا تھا صحیح اور غلط ہونے کا، اس کو چھوڑ کے اپنے اپنے معیار قائم کر لیا. کسی نے کہا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، کسی نے کہا عیسائی جنت میں جائیں گے، اور کچھ اس میں سے کہتے ہیں صرف عیسائی اور یہودی جنت میں جائیں گے. نے کہا ہم عمل نہ بھی کریں تو ہم جنت میں جائیں گے. اپنے اپنے معیار سیٹ کر لیے نا. چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. بنی اسرائیل کے ہی دو گروہ ہیں، عیسائی اور یہودی. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو ہے وہ یہودی کہلواتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، تو اس کے بعد جو ہے وہ عیسائی ہیں. اب یہودیوں نے عیسائیوں کو جھوٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمتیں لگائیں، ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام ان پر تہمتیں لگائیں، اور کہا کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، اور عیسائی نہیں بلکہ یہودی ہی صرف جنت میں ہے. یعنی جب بندہ اپنے اپنے معیار سیٹ کر لیتا ہے نا، اپنی خواہش نفس کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا کوئی دین بدل نہیں. پھر وہ اپنے خواہش کا پیروکار ہے، جو اس کے مطابق آ گئی وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹی ہوا، اور جو اس کی خواہش کے مخالف ہے وہ درست ہے ہی نہیں، چاہے وہ ساری اسلامی کتابوں کی اور ساری انبیاء کی کتابوں کی. تو یہ گمراہ بندے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے. حال ہی میں یہ 5-10 سال پہلے کی بات ہے، ایک فرقہ رونما ہوا تھا جنہوں نے اپنا نام مسلمین رکھا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر کرتے تھے. ان میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے من کی حدیثیں لے لیتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے. پھر چلتے چلتے ہم نے وہ حال بھی دیکھا کہ وہ لوگ بالکل ہی حدیث کا انکار کرتے تھے. پھر چلتے چلتے اب ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی عالم نہیں تھا جنہیں پراپر طریقے سے نہیں پڑھا. اب کیا تھا، پھر چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن پاک، اب کیونکہ علم تو تھا نہیں، مہارت تھی نہیں، اب قرآن پاک کی بعض آیات کا انکار کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جس طرح بعض لوگ آپ نے دیکھا سنا ہوگا وہ جادو کا انکار کرتے، جادو ہے ہی نہیں، جن کہاں ہے، کدھر ہے ہی نہیں، فرشتوں کا انکار کرتے. حالانکہ یہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے نا، جادو کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سابقہ آیات میں بھی پڑھا. پھر چلتے چلتے یہ ہوا کہ اگر ایک علاقے میں 20 لوگ تھے نا وہ اس چیز کو فالو کرنے والے، ان 20 نے اپنی اپنی الگ جماعت بنائی، اور وہ ہر بندہ دوسرے کو کافر قرار دیتا، وہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا، اور یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں. وجہ کیا تھی کہ جب اپنی قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی اور نظام، کوئی اور ترازو بنانے کی کوشش کریں گے نا، پھر اس کا نتیجہ آخر میں یہی نکلے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندہ ایک قرب قیامت ان کے عذاب اور سزائیں مسلط ہوں گی. کیوں؟ یہ آپس کے اندر لڑیں گے اس وقت جب یہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے نا، تو بأسہم بینہم، اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا. اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ آپس میں لڑا دے گا. اور بھائی عیسائی اور یہودی، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دنیا کا سب سے بدترین قتل جو دنیا کی خون ریزی ہوئی ہے نا، وہ عیسائیوں نے یہودیوں کی کی ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کی. عیسائیوں کی کس حد تک بیف گونی اور نسل کشی کی ہے، یہ تاریخ کے اوراق میں ایک سیاہ مرک ہے.
اور اس طرح پھر جب عیسائی جو ہیں یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے یہودیوں کی کیا حالت کی ہے کہ اب دنیا میں ایک اسٹیٹ ہے چاہتے ہیں یہودی ہٹلر نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ. تو یہ پرسوں جب بھی یہ یاد رکھ لیں کتاب و سنت کے خلاف کام کریں گے نا, یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مخالف اپنے اصول بنانے شروع کر دیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں لڑ کے مریں گے. اور یہی ہوا یہاں نے کہ وکالت یہود علیہ السلام فتوے چلنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا عیسائی کسی کھاتے کے نہیں, یہودیوں نے کہا جو ہے عیسائی کسی, اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی کھاتے کے نہیں. وہ یتلون الکتاب, حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے تھے, یعنی تورات ملی ان کو, انجیل ملی ان کو. تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دیگر بنی اسرائیل اور تورات کو ماننے کے یہ سارے احکامات موجود تھے. تو اسی طرح نے کیا, اس لیے اپنی طرف سے کوئی معیار کسی کو صحیح اور غلط کہنے کا سیٹ نہ کریں. کامیاب کون ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی سنی ہے, کوئی جناب وہابی ہے, کوئی شیعہ ہے, یہ کامیاب ہے. کامیاب صرف وہ بندہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے. جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے وہ اپنا نام جتنا مرضی خوبصورت نکال لے, جتنا مرضی اچھا سمجھ لے, وہ اچھا ہو سکتا, اچھا نہیں. کتاب و سنت کے موافق ہے, چاہے وہ اہل حدیث کیوں نہیں ہے, وہابی کیوں نہیں ہے, دیوبندی, شیعہ, سنی, کوئی بھی ہے, جو کتاب و سنت کے مطابق ہے, جس کا عمل سنت کے مطابق ہے, وہی درست ہے, وہی درست ہے. ٹھیک ہے, اس لیے نئے فرقے اور نئے نام اور نئی چیزوں کی رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہی ہمارا اصول ہے, یہی ہمارا مذہب ہے, یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا راستہ ہے. قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ صراط مستقیم ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے. تو اپنی طرف سے فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, ہمارے اباء و اجداد جو کرتے تھے, یہ سارے گمراہی کے دروازے. جب ان میں سے کسی ایک کو آپ دروازہ یہ کھول لیں گے پھر گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. بچنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث پر فوکس کریں, اس کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, کسی کے ساتھ جڑے رہیں, اور وہ لوگ جو اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کی بات کو سنیں تو آپ اپنے ایمان کو بچا پائیں گے. مگر نہ یہی ہوگا کہ جس طرح وہ لڑتے پھرتے رہے. آدمی یہ ہے کہ یہ تفرقہ بازی دراصل یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑا رہی ہے. اور اس کا فارمولہ نبی علیہ السلام نے دیا کہ جب تک تم میری کتاب اللہ کو اور میری سنت کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو. جب اس کو اعلان یعنی ظاہری طور پہ ماننے کے بعد ہم نے اپنے اصول اپنے وضع کر لیے, اس کی بنیاد پہ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون اشرکوا, اسی طرح جن کے پاس حقیقی علم نہیں تھا نا, ایسے ہی چلا کہ ہم ٹھیک باقی سارے. معیار کیا ہے اس کا بھی؟ اگر کتاب و سنت اس کا معیار ہے تو ٹھیک ہے, یہ کہا جائے گا جو اس اللہ کی آیات اور اس کے حکم کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے. جو اس کے مخالف ہے چاہے وہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ درست ہو سکتا, درست نہیں ہو سکتا. یہ معیار ہونا چاہیے. تو فرمایا اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, کیونکہ اب یہ خواہش نفس کے پیروکار ضدی ہیں, حسد ان کے اندر آ گیا. ان کو آیتیں سناؤ, دلیلیں سناؤ, مانیں گے. دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں جب ہم ان چیزوں میں پڑھ گئے پھر ان کو حدیثیں سناؤ, کہتے ہیں تواڈیاں حدیثاں لینا, ساڈیاں حدیثاں لینا ہے. قرآن کو آپ کو سناؤ تو ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو, جو کہتے ہیں نہیں یہ قرآن جو وہ ہے نا بیٹھ کے دارتے ہیں جو ساڈے خلاف ہوں گے. وہ بھائی یہ کون سی بات, قرآن کس کے خلاف ہے؟ آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ قرآن ہمارے خلاف, تو پھر اس کے مطابق آ جائیں. اگر ایک آیت کے بھی آپ خلاف کھڑے ہیں تو آپ کو بدلنا چاہیے اس کے مطابق, نہ کہ یہ ساڈے خلاف آیت ہے لہذا ایسی نہیں مانیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے لیے اسے کر لیا ہم نے, یہ قرآن کا حصہ فلاں کے لیے ہے, وہ قرآن کا حصہ فلاں کے لیے, یہ فلاں کے لیے. بھائی یہ قرآن سب کے لیے اور سب نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہ ساری آیتیں ایسے سمجھو یہ ہمارے لیے, ہر بندہ جو اس کو پڑھ رہا ہے وہ سمجھے کہ یہ قرآن پاک مجھ سے مخاطب ہے, مجھ سے مخاطب ہے. اس نے کیا کمیاں بتائی ہیں, میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے, اور کیا اس میں اچھائیاں ہیں جس کے اندر میں سستی کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا تو میں نے وہ کرنا ہے. تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہے, میں نہ مانوں گا. اللہ فرماتے ہیں قیامت اس لیے ہم کریں گے, پھر ہماری بات جب آئیں گے پھر ہم ان کا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیں, اس جملے کہنے کی وجہ سے آپ چھوٹ نہیں جائیں گے. یہ تو اللہ نے فیصلے کے طور پہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن ہم جزا سزا کے طور پہ ان کو اکٹھا کریں گے. لیکن کامیاب وہاں پر بھی عمل کرنے کی وہاں گنجائش نہیں ہونی, توبہ کرنے کی یا عمل کو چینج کرنے کی گنجائش یا موقع نہیں ملے گا. وہاں اسی دنیا میں جو اس نے عمل کیا اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اور وہ اللہ نے بتا بھی دیا کہ کوئی کسی بڑے چھوٹے کو ترازو نہیں بنایا جائے گا کہ جس کے مطابق تھا تو ٹھیک ہے بخش دو, یہ فلاں کتاب کو مانتا تھا, فلاں فرقے کو مانتا تو لہٰذا اس کو بخش دو. اللہ نے ایک ہی اصول رکھا ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں اور رسولوں کے مطابق ہوگا وہ کامیاب ہوگا. جو اس کے مخالف ہوگا, نبی کا باپ بیٹا چچا کوئی بھی ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ہماری بھی میزان یہ ہونی چاہیے. آگے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اب یہ عیسائی یہودیوں کے اندر بھی اور مشرکین کے اندر بھی یہ کامن چیز تھی. وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روکا کرتے تھے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر آپ کو اجڑی پھینکی گئی, آپ کے قاتلانہ حملے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا, آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کی یہ اجازت نہیں ہوتی تھی, تکلیفیں دیتے. تو فرمایا سب سے بڑا, اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں کو دیتے, جب ایک فریق کا قبضہ ہو جاتا تھا دوسرے کو بیت المقدس میں نہیں آنے دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی. تو فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے در آنے سے روکتا ہے. یہ دنیا میں اللہ کو پہچاننے کا اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ وہ مساجد اللہ کے گھر ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے, اس طرح بھی اس کو
اس میں اسی کا ذکر ہونا چاہیے، اسی کا ذکر. المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ فرماتے ہیں یہ مسجدیں کیوں بنوائی ہم نے؟ یہ اس لیے بنائی ہیں کہ تم کسی کو نہیں تم نے پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو نہیں پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا. مطلب اللہ کو بھی پکارو اور غیر اللہ کو بھی پکارو. غیر اللہ کو نہیں پکارنا، کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو. مسجد بنانے کا یہ مقصد ہے. آج تھوڑا سا نا الٹراویژن آ گیا. وہ کیا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان حدیث میں اور قرآن پاک میں یہ واضح ملا ہوا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں پہ پھٹکار ہوئی، اور نبی علیہ السلام اس دنیا سے جاتے جاتے یہ الفاظ کہہ کے جا رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں اور یہودیوں پہ. کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجد. انہوں نے جو عبادت کی جگہ تھی نا اللہ کا گھر، اس میں عبادت کرنے کی بجائے وہ انبیاء کی قبروں میں جا کے سجدے کرتے تھے. آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کیا کہ انبیاء کی قبروں پہ اور صالحین کی قبروں پہ ان پہ گنبد تعمیر کیے، وہاں انہیں سجدہ شروع کر دیا اور اس کو مسجد کا درجہ دے دیا، یعنی اللہ کے گھر کا درجہ دے دیا. ہمارے یہاں کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں واضح تھی. ٹھیک ہے، شیطان تھوڑا سا نا یہ چیزیں چینج کرتا رہتا ہے. بارہ انہوں نے کیا کیا؟ ادھر ایک سائڈ پہ قبر بنا دی اور دوسری سائڈ پہ ساتھ میں اس کی مسجد بنا دی. اب آپ جا کے دیکھ لیں گے جتنی بھی ایسی جگہ ہیں وہاں مسجدیں آپ کو غیر آباد ملیں گی. مسجد میں بسوں کا صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوتی. اتنے ارد گلاب نہ لوگ دھو دیتے ہیں. وہاں فرض نماز کے لیے 5 7 10 آدمی ملیں گے تو وہاں میلہ لگا ہوگا. دراصل یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ کے گھر اور در سے روکنے کے لیے ایک چیز تھی، اور اسلام کی اینٹی ایک دین ہے کہ غیر اللہ کے اور انبیاء اور صلحاء اور نیک لوگ ٹھیک ہے ان کے بت بنا کے پوجا جائے یا ان کی قبروں پہ سجدے کیجیے. یہ ساری یہ اسلام کو مٹانے کی ایک سازش تھی جس کی بنیاد پہ یہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی تردید کی. آپ نے اسلام نے اس سے منع کیا. ٹھیک ہے، لیکن آج کل میں وہ کر دیا ادھر بھی آؤ آپ کیا ہے بتایا جائے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک حضرت واضح کر دیا ہے کہ جہاں قبر ہو قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ میت سامنے پڑی ہے تو سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے، رکوع کی بھی اجازت نہیں ہے. تو قبرستان میں ایک آدمی بہت ہو گیا وہاں جا کے سجدے کی کس نے اجازت دے دی آپ کو؟ قبرستان میں تو آپ نے تلاوت اور یہ ساری چیزیں اور وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو. یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن آج وہاں بھی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، قبرستان میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھا کرو. نفل نماز کی ترجیح دی گئی گھر میں، اور آج وہاں پہ ہی جو ہے وہ نوافل میں فلانی جگہ پہ جا کے وہاں جا کے میں نے اتنے نفل پڑھنے، یہ منت مانی ہوئی ہے، یہ نظر مانی ہوئی ہے. اور بھائی یہ ساری چیزیں اللہ کے در سے روکنے کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں. تو وہیں اس کا اور ایک اور وجہ بھی آگے آپ کتاب مسجد میں بیٹھ کے غیر اللہ کے فضائل ذکر ہو رہے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے. ہم نے ایک مسجد میں آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں بزرگوں کی تصویریں دائیں بائیں لگی ہوئی ہیں. وہ وہی سین نظر آ گیا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب حبشہ سے واپس آئی نا تو انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے کیا کیا، جو ان کے عبادت خانے تھے نا انہوں نے اپنے اولیاء کے وہاں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں ان کو پوچھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے اور روکنے کا حکم دیا اور فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ بدترین لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی. کیوں کہ جب اچھے لوگ اور انبیاء صالحاء گزر جاتے تو ان کی یہ جو فوٹو سازی ہے وہ یہی چیز تھی، اس کو وہ اپنے جو ہے کلیسے کہہ لیں اس کے اندر یہ لگا دیتے تھے. تو آج مسجدوں کے اندر بھی یہ چیز شروع ہوگی جہاں صرف کس کا ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا تھا. تو مسجدیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، نہ کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کے غیر اللہ کی طرف انسان کو دعوت دی جائے. یہی چیز ہے. پھر وسعام بھی خراب ہے. اس کا مشرکین مکہ کا کیا جرم تھا؟ بیت اللہ تھا نا، بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بت لگایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا فوٹو لگا ہوا تھا، لات منات عزا یہ سارے اچھے لوگ تھے، ان کے بت لا کے کھڑے کر دیے مسجد کے اندر. اب وہ کیا کرتے؟ بیت الحرام، مسجد حرام، بیت اللہ کے اندر ان کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں. مسجدیں بھی بڑھ جائیں، تعویل بھی ہوگی، مسجد میں بھی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں سجدہ کریں. اب جب کہ ان کو رہتے عقیدہ نظریہ یہ تھا، تو جب یہ نظریہ بن جائے نا یہی وہ چیزیں ہیں. مساعد کی خرابی آگے بات آئے گی. اللہ فرماتے ہیں تم اس کے بری ہو ہی نہیں، یہاں سے نکلو، اور ان کو فارغ کر دیا کہ انہوں نے شرک مسجد میں لا کھڑا کر دیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک کیا اور صاف کیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور خالص جو مسجد بنانے کا مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت ہو، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تعلیمات لوگوں کو سکھائی جائے، اسی کو بحال کیا. اور یہی چیز ہونی چاہیے، اور مسجد بنانے کا مقصد صرف ہونا یہی ہونا چاہیے. تو فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اب جن لوگوں نے مسجد میں آنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکا اور اس میں شرک کو پھیلایا، یہ ساری چیزیں فرمایا ان کے داخلے پر بھی پابندی ہے. اگر یہ آئیں گے بھی تو الا خائفین، اگر کہیں کہ ہم درست ہو گئے اس کے باوجود بھی ان کو ان کی نگرانی ہونی چاہیے. اس سے بات سے کہ ان کو ڈر ہوگا، خوف ہو، دوبارہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہمیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے لوگوں کی دنیا خزي، ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ عذاب عظیم کا شکار ہوں گے. عیسائی اور یہودی جو لوگ اللہ کے گھر سے روکتے تھے، اور مشرکین مکہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ان تین گروہوں نے اللہ کے مساجد اور گھر جو خالص عبادت کرنے والے ان کے لیے روک ٹوک کر دی اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھر دیا. یہی وہ چیز ان کے بگاڑ کا سبب میں سے ایک
سبب تھا. اس لیے ان چیزوں سے آج مسلمانوں کو بھی خبردار ہونا ہے اور اپنے اعمال کو, اپنے افعال کو اور اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے. اس لیے قرآن پاک ہم سب کی آنکھیں بھی کھول رہا ہے اور صحیح جو تعلیمات, درست تعلیمات. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا قرآن ڈنڈی مار رہا ہے, بھائی قرآن نے ڈنڈی مارا, اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ قرآن اگر ہاتھ میں پکڑ کے مولوی ڈنڈی مارا ہے تو وہ مار رہا ہے, قرآن کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. قرآن حقانیت کی بات کر رہا ہے. اس کو سیکھے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل پیرا رہیں. اللہ ہمیں کما حق کو عمل پیرا ہونے کی